نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ غور سے سننا بھائی. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وہی بات جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں، جلدی سے ایک بار پھر کہوں گا، بات کو غور سے سننا، کیونکہ جو طلب سے بات کو سنتا ہے اگر بات یاد نہ بھی رہے، اللہ رب العزت اس بات کی میں جو نور ہوتا ہے اس بات کو دل میں اتار دیتے ہیں. یہ میں آپ کو اللہ کی رحمت کا ایک ایسا قصہ سنانے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی شفقت کا میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے نہیں سنا تو آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، اتنی رحمت والا رب مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اتنی محبت والا نبی مجھے چھوڑ کر جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جائے گا انشاءاللہ. وحشی یہ وہ ہیں آنے والے وقتوں میں صحابی بنے اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. آپ کو ایسا نیزہ مارا تھا کہ جس نیزے کے لگنے سے احد کے میدان میں آپ شہید ہوئے، اور پھر کس طرح سے آپ کے جسم کے مختلف ٹکڑے کاٹے گئے، اندر سے آنتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کلیجہ کاٹ کے اس کا ہار بنایا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ناش مبارک کو اس حال میں دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے آپ کو ایسی ہچکی لگی کہ دور دور تک سنائی دیتی تھی، اور اتنا شفیق نبی آپ نے وہاں کھڑے ہو کر قسم اٹھائی اللہ کی، اے حمزہ تیری شہادت پر 70 کافر ماروں گا. اس پر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پیغام بھجوایا اپنے نبی کو، اے میرے نبی آپ ان کفار کو معاف کر دیجئے، آپ کے دل کو ٹھنڈک دینے کے لیے میں نے عرش پر لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول. اپنے دل کو ٹھنڈک دیں، اپنی قسم واپس لے لیں، کیونکہ نبی اگر کوئی بات کرتا ہے پھر اس بات نے پورا ہونا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کفار کو مارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے. ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ یہ انقلاب تو ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کہ ساری کے سارے دنیا میں بت پرستی حجاز میں ختم کرنے پر صرف 750 کفار مرے اور 250 مسلمان شہید ہوئے. 1000 بندہ دنیا سے صرف گیا، اس پر لوگوں کا پورا مذہب بدل گیا. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ غیروں نے اس کا اعتراف کیا. تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ آپ وحشی تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور قرآن کی یہ آیت اس تک بھجوائیں، الا من آمن وعمل صالحا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یعنی اور اس پر کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. تو ایک صحابی یہ پیغام لے کر وحشی تک پہنچے، تو وحشی نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو ھذا شرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے.
ہاں کہ پہلے ایمان بھی لاؤں، نیک عمل کروں، اگر میں نے نیک عمل نہیں کیا تو پھر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے اس کفر پہ ہی مر جانے دو، مجھے اپنی شراب کی حالت میں ہی چلے جانے دو۔ وہ صحابی واپس آ گئے۔ اب اللہ نے دوسری آیت بھیجی، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے شرک سے اپنی جان چھڑاؤ۔ اللہ معاف کر دیں گے شرک سے اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ دوسری آیت اتاری کس کی شان میں؟ اس کی شان میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا۔ وہ صحابی دوبارہ لے کے وہاں پہنچے، اس پر دوبارہ کہہ دیا وحشی نے، میں نے اتنے عرصے شرک کیا اور میں اتنے عرصے اللہ کی نافرمانی میں رہا، اگر میں نے صحیح توبہ نہ کی میں تو پھر نہیں بخشا جاؤں گا، رہنے دو، مجھے میری اس شراب کی حالت میں چھوڑ دو، مجھے میرے اس شرک کی حالت میں چھوڑ دو۔ واپس آئے صحابی، جب واپس آئے اب میرے دوستو اللہ اکبر، وہ آیت اتری کہ ساری کائنات کا رحم ایک طرف، اس آیت میں اللہ کی محبت ایک طرف، ساری دنیا کی ماؤں کی مامتاؤں کو جمع کر لو تو اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کیسے کریں گی کہ یہ تو بول خالق کا ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ ماں بھی جب ناراض ہوتی ہے بیٹے سے تو اس کو اپنا بیٹا کہہ کے نہیں پکارتی، یہاں اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی، اور کس کو؟ وحشی کو، اے وحشی، مفہوم ہے تو میرا ہی بندہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیسی محبت، رحمت ہے ان قرآن کے ان بولوں میں، اللہ کے اس کلام میں۔ اے میرے وہ بندے جس نے گناہوں کے پہاڑ اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اے میرے وہ بندے جس کا بال بال گناہوں میں اٹا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر تو نے میرے سمندروں کو زہریلا بھی کر دیا اپنے گناہوں سے، اگر اس وقت میری زمین پر اناج کا ایک دانہ بھی نہیں نکل رہا تیرے گناہوں کی وجہ سے، پھر بھی میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت جب سنی وحشی نے، ان کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اور دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور چہرہ چھپا ہوا پھر بھی صحابہ پہچان گئے، کہا یا رسول اللہ وحشی۔ آپ نے کہا رک جاؤ، اس کو میرے قریب آنے دو۔ قریب آئے، چہرے پہ سے نقاب ہٹایا، کہا کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اپنا دست مبارک آگے کیا، انہوں نے ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا وحشی یہ بتا تو نے حمزہ کو کیسے قتل کیا؟ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی شاید ان کی بہادری پوچھ رہے ہیں، ان کی بہادری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابہ کرام میں نبی کریم میں بہت اونچا درجہ تھا۔ تھوڑی دیر میں محسوس کیا وحشی نے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور صحابہ کرام کی تھوڑی دیر میں ہچکی لگ گئی تو خاموش ہو گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے وحشی تجھے تیرا اسلام مبارک ہو، میرے سامنے نہ آیا کر کہ حمزہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جس رب نے حمزہ جیسے قاتل کو بھی معاف کر دیا، جس نبی نے
اپنے چچا کے عزیز چچا کے اتنے بڑے قاتل کو بھی سینے سے لگا لیا. وہ نبی کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی تیری بات سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کو کافر کر دے. ارے تو ہے کون کسی کو کافر کرنے کہنے والا؟ ارے تو ہے کون اپنی زبان سے ایسے بول نکالنے والا؟ اس رب کی رحمت بہت وسیع ہے. محمد علی صاحب خیرپور سے فرما رہے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو یہ اللہ رب العزت کا نام ہے یا مجیبو، اے قبول کرنے والے. اس کو پڑھ لیا کرو 100 دفعہ ہر نماز کے بعد اور دعا مانگو. یا یہ بھی بول دیا کرو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو یہ 3 دفعہ بول کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے. مبین بھائی ساہیوال سے لکھتے ہیں میرا بیٹا دبئی میں ملازمت کرتا ہے، مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں اس کی حفاظت کا. یا محیمن، اے نگہبان، یا محیمن. تو مبین بھائی عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ آپ یا محیمن پڑھ لیا کر لیں، اللہ آپ کے بیٹے کا نگہبان ہوگا. حسن بھائی خیرپور سے لکھتے ہیں بعض دفعہ اپنی بات واضح نہیں کر پاتا، کوئی وظیفہ تجویز فرما دیجئے. ہاں اس کے لیے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب کالج جایا کرو اور کسی ٹیچر کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تب بھی یہ پڑھ لیا کرو. کوئی سبجیکٹ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تب بھی یہ پڑھ لیا کرو. اور ٹیچر جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں کوئی بات بتائیں تو بھی یہ دعا پڑھ لیا کریں. گھر میں خیر و برکت کے لیے غلام فرید صاحب ملتان سے لکھ رہے ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ارے واہ واہ کیا خوبصورت آیت ہے. ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارا ایمان بھی باقی رکھے گا اور گھر میں خیر و برکت ہوگی. یہ وہ دعا ہے جو میں نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا آج سے 12-13 سال پہلے. آج دن تک میں اس کو پڑھتا ہوں اور میں نے جتنے فضائل اس دعا کے دیکھے اور کسی کے نہیں دیکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جتنے فائدے میں نے اس دعا کے دیکھے. آل عمران کی یہ آیت نمبر 8 ہے، اس کا خاص آپ اہتمام فرمائیں. اور میرے عزیز دوستو ایک بات آخر میں جانے سے پہلے کہوں گا کہ دیکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں. اللہ سے دعا کرو، سورہ فاتحہ کا اہتمام کیا کرو. یہ سورہ فاتحہ میں یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پر پڑھا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے اپنے شروع کے وقتوں میں یہ آیت 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں شاید دن میں 1,000 دفعہ پڑھا کرتا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے کچھ مہمانوں کو لے کر. بس یہ آخری دن ہے، کچھ آخری زحمت ہے آپ لوگوں کو. ہم بہت شکر گزار بھی ہیں. ہم جو بھی ٹارگٹ لے کر آتے ہیں آپ لوگ ہمیں مایوس نہیں لوٹاتے اور ہمیں یہی یقین ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آخری کچھ دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. 2 ہمارے ساتھ فیملیز موجود ہیں. یہ جو ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کا نام ہے احسن. اور مطلب پیدائش کے فوراً بعد سے احسن کے دماغ میں آکسیجن نہیں پہنچ رہی تھی. پورا سسٹم جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی ایج ہے اس سے 1 سال پیچھے رہ گیا ہے اپنی ایج سے. اور پھر انہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پتا چلا کہ یہ باقاعدہ طور پر چل نہیں سکتا. اچھا یعنی اگین وہی والی بات ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا نا کیا کیا نعمت ہے اللہ کی. تو
جو ایک ریکوائرڈ لچک کا لیول ہوتا ہے کسی کے پاؤں میں وہ نہیں ہے اس کے پیر میں, جس کی وجہ سے یہ پنجوں پر چل رہا ہوتا ہے. عجیب, یہ صحیح انداز سے نہیں. چلو میں اسی سے بات کرتا ہوں. احسن صاحب جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ صحیح آ رہا ہے. ویری گڈ, اللہ کا شکر ہے. ہاں ٹوٹا بان ہوتا ہے بلی کی. اوہ, اس کو میں غصہ کروں گا, ٹھیک ہے؟ بال تو نہیں نوٹنے چاہیے نا. لیکن آپ تو بڑے بھائی ہیں, آپ تو اچھے ہیں نا. ہاں ہاں, جب یہ نوٹتا ہے پھر میری سننے لگتا ہے. میری سے مجھے نوٹتا ہے. لیکن آپ بڑے نا, آپ معاف کر دیا کریں. بڑوں کو تو معاف کر دینا چاہیے نا. وہ بھی وہ میری نہیں سنتا تھا. ابھی نہیں کرے گا, دیکھو کہہ رہا ہے ابھی نہیں کروں گا. اور آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں میں تو ٹھیک ہوں. تو کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو بھائی؟ میں تو اپنی سمپل لو, اس میں 9 ہے, اس میں ٹائیگرز ہے, اس میں بوٹ ہے, اس میں کارز ہے, ان میں کلرز ہے, ان میں بورڈز ہے, میچ ہے. ہماری آڈینس کو بھی دکھائیں بھائی پلیز ذرا, یہ ایس ایم ڈی پہ ادھر رہتا ہوں میں. یہیں پہ آ رہے ہو بھائی تم بھی؟ ہاں بڑے ہیرو لگ رہے ہو سب, بالکل فل. وہ دیکھو تم. ارے سنو بھی, سن تو رہا ہوں یار. یہ کار بھی ادھر ہو گئی, میں اس میں بیٹھ کے ان کو چلاؤں. اور موٹر سائیکل, آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا تو آپ نے یہ کار بھی چلانی ہے اور آپ نے امی ابو کا سہارا بھی بننا ہے. بنو گے نا, اچھے بچے بنو گے نا. اور مجھے بائک بھی چلانی, وہ بس صحیح ہے, اور امی ابو کا سہارا بننا ہے. اوکے, تو ابھی کس کے ساتھ آئے ہو یہاں پہ؟ ارے میں تو امی اور ابو کے ساتھ, پپا کے ساتھ, اور سبین کے ساتھ. یہ کن کا نام ہے؟ امی کا نام لے لو. امی کا نام کیا؟ امی کے ساتھ آئے, ٹھیک ہے, امی کے ساتھ آئے. اور کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ دیکھو پیر کھلا ہو گیا. تو ایسے چلتا ہے ایسن. دکھاؤ جی, کیمرے میں آ رہا ہے یہ بچہ. اس کو دیکھیے یہ اب یہ نا یہ پنجوں پر چلتا ہے. اچھا, ہی کانٹ. ادھر آ جاؤ ایسن, ادھر آ جاؤ میرے پاس. ادھر آؤ, آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ دوبارہ سے ادھر آ جاؤ. اچھا ایسن کو ذرا بھیج دیں, میرے پاس بھیج دیں. اچھا بھائی, اس سے پہلے کہ ہم بات چیت تو جاری رکھیں گے, یا بے شک اگر آپ کے ساتھ آتا تو آپ لے آئیے, لیکن میں پہلے گزارش کر دوں, چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ, یعنی کہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. زیادہ بڑی رقم نہیں چاہیے ہمیں اس کے لیے, یہ مسئلہ حل کر کے بھیجنا ہے آج ہمیں اسے. اور مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ بھائی یہ اماؤنٹ آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے تو اس میں ہو جائے گا نا مسئلہ؟ انہوں نے کہا وسیم بھائی تھوڑا بہت بھی ہو جائے, تھوڑا بہت میں خود کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. چلو, یعنی انہوں نے یہ کہا مجھے کہ اگر میرا اپنا کاروبار وغیرہ, بلکہ آپ ہی بتائیے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ ٹریجڈی نہ ہوئی ہوتی تو میں آتا بھی نہیں یہاں, میں اپنے خرچے سے کروا رہا تھا سارا کچھ. کیا ہوا تھا اور آپ ابھی کیا کرتے ہیں؟ پہلے میرا کاروبار تھا, دکان تھی. کس چیز کا بھائی؟ جنرل اسٹور تھا, موبائل کا کام تھا. تو کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے وہاں پہ کچھ دکان ختم ہو گئی. ابھی یہ ہے کہ میں کرائے کا رکشہ چلا رہا ہوں. اچھا, اگر وہ کاروبار میرا چل رہا ہوتا تو میں یہاں پہ نہیں آتا کسی سے مانگنے. نہیں کوئی یہ مانگنا نہیں ہے بھائی, ایسی بات نہیں ہے یار. ارے میرے دوست, ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے, ہمیں اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے کہ اپنے بھائی کے کام آ سکیں. ہمارے اتنے کام بن جائیں گے اگر ہم تمہارے کام آ گئے تو, ہمارے کام بن جائیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ دیکھو سارے کتنے تمہارے سے محبت کرتے ہیں, سب تمہیں دیکھ رہے ہیں, آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ, ابھی ہم اس کے لیے بھی کرتے ہیں, اور ہمیں بھائی صرف 3 سے 5 لاکھ روپے چاہیے. لو جی, یہ تو آپ نے یعنی اگر 5 لاکھ روپے ہو جائیں تو پھر سارے کا سارا مسئلہ بہتر ہو جائے گا. بس یہ اماؤنٹ چاہیے ہمیں. ہو گئی وسیم, 3 سے 5 یہ تو ابھی ہو جائے گی تھوڑی دیر کے اندر. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ محنت مزدوری کرتے ہیں, تو اب آپ کرائے کا رکشہ نہیں چلائیں گے. ٹویو موٹرز کی جانب سے ہم آپ کو ایک موٹر سائیکل رکشہ دیں گے, آپ کا اپنا رکشہ ہوگا اور آپ اپنا عزت سے کمائے, محنت مزدوری کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. واہ. اور ہم ایسن کے لیے بھی اللہ نے چاہا تو مجھے بہت یقین ہے کہ ہو جائے گا. 3 لاکھ سے بھی خرچہ ہو جائے گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک چھوٹی سی میں اچھی اماؤنٹ ہو جائے گی, تو پھر وہ جو دوا وغیرہ کے خرچے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, بالکل. کالر ہے میرے ساتھ, آپ میں لے لوں کال ابھی جی. السلام علیکم جناب. احسن آپ لے آئیے, میرے ساتھ کالر ہے لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کر رہی ہے, کہاں؟ عرفان, یہ سر لاہور سے محمد زہیب بات کر رہا ہوں. محمد زہیب.
سوری مجھے ایکچولی آواز صرف نہیں آتی اس لیے. اچھا جنید بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آواز ابھی بھی نہیں آ رہی صاحب, سوری. وسیم بھائی, بدامی بھائی, میں محمد زہیب رائبن سے بات کر رہا ہوں. آدم ٹیکسٹائل مل سے پہلے میں نے وہ بچی کے لیے 50 لاکھ کی اناؤنسمنٹ کروائی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب تو زبردست. ابھی یہ جو بچہ آیا آپ کے پاس, اس کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ انشاءاللہ سارا کا سارا خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ آپ کی نیت صاف تھی. ہاں انہوں نے مجھے کہا اتنے پیسے ہیں, اتنے بھی ہو جائے تو میں خود کر لوں گا. میں تو اس کی ماں کو دیکھ رہا ہوں, بیچاری مسلسل اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. دیکھو یار, ماں اس کو کہتے ہیں, مسلسل اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جنید بھائی آپ کا میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں, آپ نے تو ہماری بالکل ہی مشکل آسان کر دی. جنید سارے ایسے ہی ہیں یار. آپ ہیں ہمارے ساتھ ابھی جنید بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. میں چاہتا ہوں ایک بار پھر جنید صاحب کو ذرا بھرپور تالیاں بجا دیجیے. زہیب نام ہے جی, میں غلط نام لے رہا تھا, میری غلطی تھی. زہیب نام تھا یار. احسن صاحب, میں بھی ان کی طرف جاتا ہوں. احسن صاحب, وہ ایک ہیں زہیب صاحب, انہوں نے بڑی ہماری ہیلپ کی ہے یار. ان کو ذرا تھینک یو تو کہہ دو یار. تھینک یو زہیب صاحب. بولو تھینک یو زہیب صاحب. اس تھینک یو سے زہیب صاحب کو جو خوشی اور اطمینان ملا ہوگا نا, بس وہ. اور یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اپنے محسن کو یاد رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. امی خوش ہیں بچے کی؟ آپ مائک بہت بہت شکریہ. مجھے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کا. بس میں چاہتی ہوں میرے بچے کے پاؤں صحیح ہو جائے. بس دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے, بولتے بابا میں بھی چلنا چاہتا ہوں ایسی, اور رات میں پاؤں میں اس کے بہت شدید درد رہتا ہے. دیکھیں ناراض ہو رہا ہے وہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں رو رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اب ماما بولو, ماما روئے نہیں پلیز. نہیں لو, بس اب نہیں روئیں گے ماما. بہت بہت شکریہ ان صاحب کا, الفاظ نہیں ان کا شکریہ. زہیب صاحب کا شکریہ کریں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. اور اب احسن آپ سے ناراض ہو جائے گا اگر آپ روئی تو, ٹھیک ہے؟ احسن کا آپ نے غصہ دے گا, اس نے کہا کیوں رو رہی ہیں, اب نہیں روئیں گی. اب آپ گیمز کھیلیے, اور میں ذرا اپنی ایک بھائی یہ بھی ایک بس 4-5 منٹ ہے, اس میں بھی آپ یہ مسئلہ بھی پلیز اس کو بھی پلیز حل کر دیجیے گا. اور بھی زیادہ سخت ہے وسیم. ماں نے ایسے جو ہے نا دستے دعا بلند کیے جب ان کا مسئلہ حل ہوا. حالانکہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, ان کا تو مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. ان کا اناؤنسمنٹ ہوا اور ان کے چہرے پہ خوشی تھی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے دوسرے کے مسئلے کے حل پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بھی حل کرے گا انشاءاللہ. یہ فیملی ہمارے پاس یہ شان رمضان کا پروگرام دیکھ کر یہ ہمارے آفس آئی تھی. اچھا بلکہ مجھے وسیم کسی نے بتایا بیچاری باہر کھڑی رہی ہیں دھوپ میں بڑی دیر. تو ہاں بس تو یہ اس طریقے سے ہم یہاں تک پہنچی ہیں. اچھا مناہل ہے, مناہل کی عمر ہے 2.5 سال سے. ٹھیک 2.5 سال عمر ہے اس کی, اور 2.5 سال سے ہی یعنی جب سے پیدا ہوئی. یہ ذرا ہماری آڈینس کو بھی دکھائیے نا مناہل کو. جو ایکسکریٹری سسٹم ہے, جو اخراج کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر بنایا ایک ویسٹ پروڈکٹ کو نکالنے کا نظام, وہ اس کا شروع سے ہی وہ نظام ناقص ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. تو نہیں بہت تکلیف دہ, ٹھیک چھوڑ دیں اس کو. تو اور پھر کچھ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کا مزید کیس بگڑ گیا, جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں ایک سوراخ کر دیا گیا ہے. بہت تکلیف میں. جی تھوڑا سا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, بلکہ لیکن میں پہلے سے پہلے بتا دیتا ہوں یہ بھی مسئلہ 3.5 سے 4 لاکھ کا ہے. یہ بچہ بہت تکلیف میں ہے. اتنی تکلیف ہے اندازہ لگا لیجیے کہ میں نے ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ دکھا دو, میں نے منع کیا کہ مت دکھائیے آپ اسکرین پہ. بہت تکلیف دہ. 3.5 سے 4 لاکھ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے, میں نے پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ کال آنا شروع ہو جائیں. اب میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم بھائی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. اچھا تو بھائی جب یہ میں نے شو دیکھا نا, میں نے کہا اس رمضان شریف میں سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں. جنید بھائی سب کی مدد کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں جنون کے ساتھ اپنی امی کو کہا ادھر جانا. اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں ملتان سے آئی ہوں. ملتان سے آئے ہیں؟ ملتان سے آئی ہوں؟ جی بہت مشکل سے ادھر آئی ہوں. میری 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں بڑی ہیں اس سے, اور سسرال میں
میرے میاں کے ساتھ میری لڑائی ہوئی, میں نے اس کو کہا میں نے ادھر جانا, وہ کہتا وہ لوگ کراچی بہت بڑا اور وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, ہم لوگ دیکھا آپ نے, آپ خود یہاں پر موجود ہیں, عزت سے یہاں بیٹھے ہیں کو نہیں بلاتے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ, مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ مایوس ہو کے نہیں جائیں گے. اس کو مناہل کو مسئلہ کب سے ہے, پیدائش سے ہی ہے اس کو مسئلہ؟ جی جب یہ پیدا ہوئی تھی اس وقت سے ہی ہے. پہلے ہم پرائیویٹ اتنا ہی کرواتے رہے ہیں. یہ تیسری میری بیٹی ہے, اس کی وجہ سے وہ اتنے خوش بھی نہیں تھے. وہ کہتے بیٹی ہوئی ہے, میری ساس کی بھی پہلے 6 بیٹیاں, اس کی وجہ سے وہ اتنی باتیں کرتے تھے. میری 2 بیٹیاں وہ بیمار رہتی ہیں, وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے وہ بیمار رہتے ہیں. مائک کھولیں ان کا. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے 2 بیٹیاں میری بیمار ہو رہی ہیں, ایک ہی کمرہ ہے نا, اور اس کی پوٹی میں سے اسمیل بہت زیادہ آتی ہے. وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کیونکہ پورا ایکسکریٹری سسٹم ڈسٹرب ہے. 2 گھنٹے بیٹا اندر کی آنتڑیاں خراب ہو گئے, اور 2 گھنٹے پوٹی میں صاف کرتی ہوں. اس کی وجہ سے میری بازو صحیح کام نہیں کرتی, میرا ہاتھ ہر وقت سن رہتا ہے, اتنی تکلیف رہتی ہے. میں نے کہا میں نے صرف اس جنون کی وجہ سے, میں نے کہا ہر یہ چینل ابھی گھر میں کیا ہے, کمائی وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے؟ کمائی وغیرہ کا یہ سلسلہ, میرا میاں یہ چھریوں کا کام کرتا ہے, سفرے وغیرہ شیٹیں وغیرہ بیچتا ہے 10 روپے کی. وہ بالکل وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے میں بہت ٹینشن میں آئی ہوں. میں نے کہا بس میں نے جانا ہے ہر حال میں. زہیب صاحب تھے نا وہ, عالم کاٹن کے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک, اچھی خبر سناؤ. اچھی خبر سنانے لگا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. یہ تو ہمارے آج کے ہیرو ہو گئے, بڑے ارمانوں سے آئی ہے یار یہ ہمارے پاس. ہاں ٹھیک ہے, وہ ذرا مجھے کچھ چیزیں اور ذرا فائنل کر کے مجھے بتا رہے ہیں. تو اس سیگمنٹ کے دوران میں جو آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہم ٹھیک ہے, اچھا عالم کاٹن کے, ٹھیک, ان کی بہن رضیہ سلطان. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ ہم جب یہ احسن کا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہمیں زہیب صاحب نے کال کی تھی جو کہ عالم کاٹن کے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جتنا بھی خرچہ ہے یہ میں اٹھا لوں گا. اور آپ تو ہماری خاص مہمان ہیں, آپ لوگ ملتان سے آئے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کے لیے, آپ کے لیے تمام مہمانوں سے تھوڑا سا زیادہ احترام ہے, اس لیے کہ آپ خاص بڑی امید لے کر شان رمضان دیکھ کر ہمارے پاس آئیں. یہ بتاؤ, اس کو بتاؤ. بیٹا باہر کے ملک ادھر آئی ہوں, بہت ٹینشن میں آئی. بیٹا میرے 2 بیٹے مینٹل ہیں, 2 مینٹل ہیں, 2 بچے گھر ہیں, ایک 30 سال کا ہے, ایک 20 سال کا. ان کی تکلیف بہت بڑی ہے, وہ سب بھول کر صرف اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, ان کا مسئلہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے. میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, میرا بچہ ہے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ 13 سال کی ہوگی نا پھر اس کا مسئلہ حل ہوگا. تو جناب بات یہ ہے کہ وہ عالم کے جو صاحب تھے جنہوں نے, زہیب صاحب, عالم کاٹن ٹیکسٹائل کے زہیب صاحب جنہوں نے ان کا سارا مسئلہ, سارا علاج کا خرچہ اٹھانے کا اعلان کیا تھا, ان کی پھر کال آئی ہے. ان کی بہن ہے رضیہ سلطانہ صاحبہ, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بھائی ان کا سارا خرچہ اٹھا رہا ہے, تو ایک بہن جو ہے رضیہ سلطانہ صاحبہ زہیب صاحب کی, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علاج کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی اور ان کو صحت یاب کر کے گھر بھیجوں گی. میں زہیب صاحب کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں مجھے نہیں معلوم. آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بہت وسعت دے, بہت برکت دے. ایک بھائی اور ایک بہن نے آج ایک بھائی اور ایک بہن کو یہاں سے کامیاب لوٹایا ہے. جو بہت مایوس لوگ آئے تھے ان کو بہت ہی کامیاب لوٹایا ہے. بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں اگر آپ لوگ مجھ سے ایگری کریں تو ان دونوں بہن بھائیوں کو ہم کھڑے ہو کر ایک دفعہ ان کے لیے تالیاں بجائیں. سب ایگری کر رہے ہیں مجھ سے, تو بڑے زبردست انداز میں جن لوگوں نے مدد کی ہے. احسن اپنے پاؤں پر ہوگا انشاءاللہ, مناہل ٹھیک ہوگی انشاءاللہ, اور پاکستانی خوش رہیں گے. ان پاکستانیوں کو سلام. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.